جمعہ بڑی عید کے دن سے بھی اور چھوٹی عید کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہووا اعظم ہند اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، جمعے کا دن اللہ کے نزدیک چھوٹی عید والے دن یعنی اضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے، و یوم الفطر، اور چھوٹی عید کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے، فی خمس خلال۔ اب پھر آگے حدیث کے وہی الفاظ جو پیچھے دونوں حدیثوں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کو 5 وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ عید الاضحیٰ سے بھی فضیلت ہے، عید الفطر سے بھی فضیلت ہے، تو اس کو جو فضیلت ملی تو وہ 5 وجہوں سے ملی۔ وہ 5 وجہ کون کون سی؟ وہی جو میں نے پہلے بیان کی۔ خلق اللہ فی آدم، اس کی فضیلت پہلی تو یہ ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وَأُوبِتَ اللَّهُ فِيهِ، دوسری فضیلت اس میں یہ ہے اس کی کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا بنی نوع انسان کی تخلیق کے لیے۔ اوبت اللہ فیہ آدم الی الارض، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا۔ وفیہ توفی اللہ آدم، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وصال بھی اسی دن فرمایا۔ یہ 3 فضیلتیں 5 میں سے آ گئیں۔ اب چوتھی فضیلت جو پہلی دونوں حدیثوں میں نے تھی وہ فضیلت سنیں۔ وفی ساعۃ لا یصل العبد منها شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول گھڑی ہوتی ہے کہ لا یصل العبد فیہا، جس میں کوئی بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا شیئا، کسی شے کا بھی، الا آتاہ اللہ، مگر اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن بندے کی دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت بھی۔ اچھی بات سن کے دوستوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ، رمضان مبارک شریف کا آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، زندگی کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر نصیب ہوا۔ جمعۃ المبارک کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2-3 آیات حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ جمعہ کو باقی ایام میں فضیلت کس وجہ سے ہے۔ تو پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، تمہارے دنوں میں سے بہترین دن کہ جس پر تم پر سورج چڑھتا ہے۔ یعنی معنی و مفہوم یہ ہے کہ بہترین دنوں میں سے جو دن تم حاصل کرتے ہو دنیا کی زندگی کے اندر، جس دن کو تم پاتے ہو، ویسے تو سارے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن ان سارے ایام میں سے بہترین دن یوم الجمعہ جمعے والا دن ہے۔ اس کی وجہ کہ اس میں یہ فضیلت کیوں ہے، فی خلق آدم،
اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جمعے والے دن کو فضیلت اس لیے ملی کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اور اسی جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا بھی گیا، ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت نہ قائم ہوگی مگر وہ بھی جمعے والے دن ہی ہوگی، یعنی قیامت کے قائم ہونے کا دن بھی جمعہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کو ہمارے لیے بہترین دن قرار دیا ہے، فضیلت جمعے کو باقی ایام میں دی ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بھی اسی طرح حدیث بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، بے شک تمہارے پاس جو دنوں میں سے افضل ترین دن ہے وہ جمعے والا دن ہے۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے پاس افضل ترین دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، اس میں بھی اب وہی پھر آگے وجہ بیان کی گیا، فیہ خلق آدم، اس کی عظمت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، وفیہ قبضہ، اس کی دوسری عظمت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، وفیہ نفخہ، اور اس میں تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کی عظمت کی کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، نفخہ قائم ہوگا، نفخہ کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا، یہ اس کی عظمت ہے۔ فَاقْصِرُوا عَلَيَّ، اچھا اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ایک اور اس کے اندر عمل کرنے کا بھی حکم دیا، آپ نے اس کی فضیلت صرف اس حدیث میں نہیں بیان کی کہ یہ تو فضیلت ہے، جیسے پچھلی حدیث میں بھی آیا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہاں پہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ جو حدیث ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ایک لائحہ عمل بھی دیا اپنی امت کو، فرمایا کہ میرے امتیوں، جب یہ جمعے والا دن تمہارے لیے افضل دن ہے تو پھر اس کی افضلیت میں تم نے کس طرح اس کی افضلیت کو پانا ہے، اس کے اندر کون سا عمل بھی کرنا ہے کہ تمہیں اس کی افضلیت مل سکے، تم اس کی افضلیت کو پا سکو۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فَاقْصِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، اس دن اور عبادت کرو، جو عبادتیں ہیں ظاہر جمعہ بھی فرض ہے وہ بھی پڑھنا ہے، باقی باتیں بھی کرو، فرائض نماز ساری پڑھنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فَاقْصِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کثرت سے اس دن میرے اوپر درود شریف بھیجا کرو۔ سب سے زیادہ فضیلت اس دن کی اس لیے ہے کہ اس دن میں کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھو گے، جتنا زیادہ درود شریف پڑھو گے تم جمعے کی فضیلت پا لو گے۔ بلکہ تیسری حدیث اسی جمعے کی عظمت کے لحاظ سے، اور اس میں اور زیادہ تفصیل آئی ہے، اس کے راوی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، آپ نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام ایام کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، تمام ایام کا سردار جمعے کا دن ہے، اعظمها عند اللہ، اور یہ ایام میں سے دن اللہ کے نزدیک بہت بڑی عظمت والا دن ہے۔ اعظمها عند اللہ، اس حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نزدیک بہت عظمت والا دن ہے۔ پھر اس کی عظمت کوئی اب آگے جہاں پہ فضیلت کسی کی لحاظ سے بیان کی گئی، اب دیکھیں عید کی بڑی فضیلت ہے، چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، ان کی بڑی عظمتیں ہوتی ہیں، ان کی اب عید الفطر کل ہے تو کل میں اس کی عظمت بیان کروں گا، لیکن آج جمعہ ہے چونکہ جمعۃ الوداع، تو اس لحاظ سے جمعے کی جب میں فضیلت بیان کر رہا ہوں تو جہاں حدیث کے الفاظ آ گئے تو اس لحاظ سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، جمعہ بڑی عید کے دن سے بھی اور چھوٹی عید کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ هُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ،
جمعے کا دن اللہ کے نزدیک چھوٹی عید والے دن یعنی اضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے، و یوم الفطر اور چھوٹی عید کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے، فی خمس خلال۔ اب پھر آگے حدیث کے وہی الفاظ جو پیچھے دونوں حدیثوں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کو 5 وجہ سے فضیلت ملی۔ عید الاضحیٰ سے بھی فضیلت ہے، عید الفطر سے بھی فضیلت ہے، تو اس کو جو فضیلت ملی تو وہ 5 وجہوں سے ملی۔ وہ 5 وجہ کون کون سی؟ وہی جو میں نے پہلے بیان کی۔ خلق اللہ فی آدم، اس کی فضیلت پہلی تو یہ ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وَأُوبِتَ اللَّهُ فِيهِ، دوسری فضیلت اس میں یہ ہے اس کی کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا بنی نوع انسان کی تخلیق کے لیے۔ اوبت اللہ فیہ آدم الی الارض، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا۔ وفیہ توفی اللہ آدم، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وصال بھی اسی دن فرمایا۔ یہ 3 فضیلتیں 5 میں سے آ گئیں۔ اب چوتھی فضیلت جو پہلی دونوں حدیثوں میں نے تھی وہ فضیلت سنیں۔ وفی ساعۃ لا یصل العبد منہا شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول گھڑی ہوتی ہے کہ لا یصل العبد فیہا، جس میں کوئی بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا شیئا، کسی شے کا بھی، الا آتاہ اللہ، مگر اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن بندے کی دعاؤں کے قبولیت کا ایک وقت بھی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے وہ وقت تعین کے ساتھ نہیں بتایا، جیسے آپ نے لیلۃ القدر کو تعین کے ساتھ نہیں بتایا، اسی طریقے سے آپ نے تعین کے ساتھ نہیں بتایا۔ بعض محدثین کہتے ہیں اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ وقت اس وقت جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھتا ہے، اس وقت سے لے کر جماعت ختم ہونے تک کے درمیان وہ وقت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عصر کے بعد کا وقت ہے، کیونکہ قیامت بھی عصر کے بعد ہونی ہے، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ بعض اس میں مختلف اقوال کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے تعین کے ساتھ جہاں پہ بھی نہیں بتایا، آپ نے مطلقاً یہ فرمایا کہ بس اس میں ایک وقت ہے، وفی ساعۃ، اس میں ایک گھڑی ہے، لا یصل العبد فیہا، نہیں سوال کرتا بندہ بھی جس میں ایک شیئا، کسی شے کا، الا آتاہ اللہ، ابھی وہ سوال کرتا ہے، سوال کر کے فارغ نہیں ہوتا، اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ایک قید لگائی، ما لم یسل حراما، جب تک کہ وہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اگر حرام چیز کا سوال کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں عطا کرتے، لیکن اس کے علاوہ جو جائز چیز کا سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور فضیلت جمعے کی، وفی تقوم الساعہ، اب یہ 5ویں وجہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کی باقی ایام سے، وفی تقوم الساعہ، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے قیامت کے قائم ہونے کی کتنی خبریں دیں۔ 2 حدیثیں، دونوں میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، کہ قیامت نہ قائم ہوگی مگر جمعے والے دن۔ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ وفیہ تقوم الساعہ، یہ جمعے کی دن کی فضیلت باقی ایام سے اس لیے ہے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو قیامت کا بھی رب نے علم دے کے بھیجا۔ اتنی عظمت والے ہستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں کہ اللہ نے ان سے کوئی علم بھی جو مخلوق کی شان کے مطابق ہوتا ہے وہ نہیں چھپایا۔ اللہ نے انہیں مخلوق کی شان والے سارے علوم عطا کر دیے جس میں علم قیامت بھی ہے۔ آگے اسی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من ملک مقرب، اب ان الفاظ سے اپنا بھی موازنہ کیجئے۔ میں نے آپ کے سامنے جمعے کی فضیلت 5 لحاظ سے بیان کر دی جو حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن اس میں سے ایک ہی فضیلت سب سے عام ہے کہ جمعے والے دن قیامت قائم ہونی ہے۔ تو جس دن بندے کو پتا ہو کہ قیامت قائم ہونی ہے، اس دن تو کم از کم بندہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من ملک مقرب، کوئی قریبی فرشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب رکھتا ہے، جن کو وہ فرشتے کہا جاتے ہیں کہ جو عرش اعلیٰ والے فرشتے ہیں، جو عرش اعلیٰ پر مشتمل فرشتے ہیں،
ان میں سے بھی کوئی ایک ایسا نہیں ہے، ولا سماء ولا ارض، اور نہ زمین کی کوئی چیز اور نہ آسمان کی کوئی چیز، ولا ریاح، اور نہ ہی ہواؤں میں سے کوئی چیز، ولا جبال، اور نہ ہی پہاڑوں میں سے کوئی چیز، ولا بحر، اور نہ ہی سمندروں میں سے کوئی چیز۔ کتنی وضاحت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ہر چیز کو بیان کیا۔ مطلقاً کہہ سکتے تھے نا کہ دنیا و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، لیکن آپ نے ہماری توجہ کے لیے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ آپ نے پہلے فرمایا کوئی فرشتہ، چاہے اللہ کا قریبی فرشتہ کیوں نہ ہو، وہ جمعے والے دن عمل کیا کرتا ہے؟ کوئی آسمان کی چیز اور نہ کوئی زمین کی چیز اور نہ ہوا اور نہ پہاڑ اور نہ سمندر، الا ہوا مشفق من یوم الجمعہ، مگر وہ اللہ سے جمعے والے دن ڈرتے رہتے ہیں۔ سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ آج قیامت کا دن ہے، اگر قیامت قائم ہو جائے تو ہمیں نیک بندوں میں اٹھا لینا۔ یہ ہر چیز دنیا کی قیامت والے دن، دنیا و آسمان کی ہر چیز قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہے اور ڈرتی ہے جمعے والے دن سے، اور جمعے والے دن اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، مگر انسان ہے کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے۔ اور یہ حضور علیہ السلام، میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی جمعے کے وجوب کی یہی آیت ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا شروع کر دو۔ اب شریعت میں بارہا یہ مسئلہ بتا چکا ہوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی جمعے کی پہلی اذان سنائی دے تو بے شرع ختم کر دینی چاہیے، جمعے کی طرف دوڑنا چاہیے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ اگر بندہ اس دوران کوئی بے شرع کرتا ہے تو وہ اس کی بے شرع حرام کے زمرے میں آئے گی، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی بن جاتا ہے۔ اور پھر آیت کا اگلا حصہ جو کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، اصل اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک کافر بعد میں یہ مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام کے صحابی بنے، یہ مال لائے، مال تجارت، مکہ کے باہر سے مدینہ شریف میں۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کو جمعہ پڑھا رہے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے آ کر وہاں پہ اعلان کیا نا کہ مال آ گیا ہے، تجارت کا مال آ گیا، تو جنہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا وہ سارے خطبے کو چھوڑ کر مال کی طرف چلے گئے کہ پہلے مال لے لیں، یہ ختم نہ ہو جائے کہیں۔ صرف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 12 صحابہ اکرام رہ گئے جو خطبہ سنتے رہے۔ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ 12 بھی نہ رہتے نا صحابہ اکرام میں سے تو پوری زمین تباہ ہو جاتی۔ ترکوک قائما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب جب یہ کھیل کود دیکھتے ہیں تو آپ کو خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہو کر آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کے کھیل کود کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ جمعے کی نماز کی طرف توجہ دیں۔ ان کے لیے جو مال و تجارت سے بھی افضل چیز ہے وہ جمعے کی نماز ہے۔ جمعے کی نماز کی کتنی عظمت ہے، اس میں ایک حدیث کے حوالے سے میں اس کی فضیلت بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعۃ، جو بندہ جمعے کے دن غسل کرے، یہ غسل جمعے کا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرتا ہے تو اگر اس کے پاس وقت ہے غسل کر کے آئے تو یہ افضل ہے، لیکن اگر غسل نہ کر سکے وضو کر کے آ جائے تو جمعہ اس کا پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعۃ، جو بندہ جمعے والے دن غسل کرے کفرت ذنوبہ، اس کے غسل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا کریں گے کہ غسل کرتے ہی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ابھی جمعہ پڑھا نہیں، جمعے کی طرف چلا نہیں، ابھی تو اس نے صرف جمعے کے ارادے سے غسل شروع کیا ہے، جیسے ہی اس نے غسل کیا کفرت ذنوبہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وَإِذَا مَشَىٰ إِلَى الْجُمُعَةِ، اب غسل کرنے کے بعد ظاہر ہے جامع مسجد کی طرف چلنا ہے، قدم اٹھانے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جب وہ غسل کرنے کے بعد جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے
وَإِذَا مَشَىٰ إِلَى الْجُمُعَةِ، جب وہ جمعے کی نماز کے لیے چلتا ہے، آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةُ 20 سَنَةٍ، بڑے بڑے قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے تذکرے کیے ہیں۔ نماز کے لیے جو خالص اللہ کی عبادت ہے اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے کہ بندہ جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں جمعے کی عظمت کے بارے میں حدیث سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب غسل کر کے گھر سے نکلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے جانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةُ 20 سَنَةً، ہر قدم کے بدلے میں 20 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا کرتے ہیں۔ اس میں تعداد نہیں لکھی گئی کہ اتنی نیکیاں، 20 سال کی عبادت کا ثواب۔ بندہ 20 سال میں جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت بندے کو جمعے کی طرف جب بندہ غسل کر کے، گناہوں کا کفارہ تو پہلے ہی ہو جاتا ہے، اب یہ سارے درجات کی بلندیاں ہو رہی ہیں کہ اس کے لیے 20 سال کی عبادت ہر قدم کے بدلے میں لکھی جاتی ہے۔ فَإِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، جب وہ بندہ جمعہ پڑھ لیتا ہے، جمعہ کی نماز ادا کر لیتا ہے، تو اب اسے کَتَبَ 100 سَنَةٍ، اس کے نامہ اعمال میں 200 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنی فضیلت جمعے کی اسی لیے ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن تمہارے لیے جمعے کا دن ہے، اس میں اتنی زیادہ عبادت ہے۔ پھر ایک حدیث آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن آتا ہے، یبعث اللہ تعالی الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، علی وجہ الارض، زمین پر۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں جمعے والے دن خصوصاً لکھتی ہیں کہ وہ زمین پہ آتے ہیں، وہ زمین پہ آ کر ان کا کام کیا ہوتا ہے، وفی ایدیہم اقلام من ذہب، ان کے ہاتھوں میں قلمیں ہوتی ہیں سونے کی، سونے کے قلم لے کر وہ آتے ہیں زمین پہ، وقراطیس من فضۃ، اور ان کے ہاتھوں میں کاغذ ہوتے ہیں چاندی کے، یقیمون علی ابواب المساجد، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ جمعے والے دن جیسے ہی جمعے کی صبح چڑھتی ہے، فرشتے وہ جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین پہ بھیجتے ہیں، وہ زمین پہ آ جاتے ہیں، کاغذ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے ہوتے ہیں، قلمیں ان کے ہاتھوں میں سونے کی ہوتی ہیں، یقیمون علی ابواب المساجد، وہ مسجدوں کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مساجد کے دروازے، جس مسجد میں جمعہ ہونا ہوتا ہے اس کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وَيَكْتُبُونَ اسْمَ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ، اب جو مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ اس کا نام لکھتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ وَيَكْتُبُونَ اسْمَ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ، جو مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ اس کا نام لکھتے ہیں۔ اچھا، اب جیسے ہی امام خطبے پہ آتا ہے، ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے نا کہ خطبہ بھی نہ سنا جائے، ایک تو یہ خطبہ ہے نا، چلے یہ بھی اگر نہ بھی سنا تو اس میں تو آپ کی صرف بہتری یہی ہوگی نا کہ آپ کو دین کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، گمراہیوں میں رہو گے، لیکن جو عربی میں خطبہ ہے وہ تو سننا واجب ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی نہ سنا جائے، بلکہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر جمعہ پڑھا ہوا مل جائے، اس لیے آخر میں لوگ آتے ہیں، ادھر جمعے کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، ادھر لوگ داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ اس دن کی عظمت آپ سنیے کہ یہ تھوڑا سا آپ کو اگر تکلیف گوارا کرے کہ تھوڑا سا پہلے اس میں آ جائیں تو کتنی عظمت ہے۔ یہ عظمت اس کو ملتی ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آتا ہے، جو عربی خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آتا ہے، جس کے بارے میں یہ حدیث میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اس وقت تک فرشتے مسجد کے دروازے پہ رہتے ہیں کہ جب تک امام خطبہ جمعہ دینے کے لیے ممبر پہ نہیں چڑھتا۔ جب امام خطبہ جمعہ دینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے وہ بھی اپنے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں، جو وہ نام لکھ رہے ہوتے ہیں، جن ناموں کی وجہ جن کو اجر ملنا ہوتا ہے جمعے والے دن، جن کو جمعے کی فضیلت ملنا ہوتی ہے، وہ نام اب لکھنے بند ہو جاتے ہیں، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ وصلی الجمعہ، وہ بھی پھر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ فیضا فرغوا من الصلاۃ، جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، بندے بھی پڑھ لیتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یرجون الی السماء، وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، اپنے ٹھکانوں پہ واپس جاتے ہیں جہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہونے کے باوجود پوچھتا ہے فرشتوں
دنیا کے اندر گئے ہو آج جمعے والے دن، عرض کرتے ہیں الہ العالمین گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھتا ہے اپنا کام کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین کیا ہے؟ فیقولون یا ربنا کتبنا اسم من دخل المسجد وصلی الجمعۃ، یا اللہ جو ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم مسجدوں کے دروازے پہ کھڑے رہے، جو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوا ہم نے اس کا پہلے نام لکھ لیا، جو اس کے بعد داخل ہوا ہم نے اس کا نام لکھ لیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں جمعے والے دن سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو، اسے اتنا ثواب ملتا ہے صرف داخل ہونے کا کہ جتنا اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ثواب میں کمی آتی رہتی ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ بعد میں آنے والے کے لیے ثواب جتنا گائے کی قربانی کا ملتا ہے، اسی طریقے سے بعد میں آنے والے کے لیے جتنا بکرے کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والے کے لیے حدیث کے اندر سے سمجھایا گیا ہے، مثال دے کر ثواب کی عظمت فضیلت بیان کی گئی۔ اس کے بعد آنے والے بندے کے لیے جیسے کوئی مرغی صدقہ کرے تو اسے ثواب ہوتا ہے، پھر یوں چلتے چلتے آخر میں آنے والے کے لیے جیسے کوئی انڈا صدقہ کرے تو اسے ثواب ہوتا ہے، پھر جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے تو یہ ثواب کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ جو نام انہوں نے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ جا کے کہتے ہیں ربنا کتبنا اسم من دخل المسجد وصلی الجمعۃ، اے اللہ ہم نے لکھے ہیں نام ان کے کہ جو مسجد میں داخل ہوئے اور جنہوں نے جمعہ پڑھا۔ فیقول اللہ تعالی یا ملائکتی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں جن کی ڈیوٹی کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا ہوا تھا کہ تم نے نام لکھنے ہیں، جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو مسجد میں داخل ہو اس کا نام لکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ملائکتی و عزتی و جلالی، اے میرے فرشتوں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، انی قد غفرت لہم، بے شک جن جن کے نام تم نے رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں میں نے سب کو بخش دیا ہے، یہ سب بخشے ہوئے ہیں۔ وما علیہم شیء من ذنوبہم، ان میں سے کسی ایک پر کوئی بھی گناہ کی شے کوئی باقی نہیں رہی ہے، ان کے چھوٹے بڑے گناہ میں نے بخش دیے ہیں، سوائے حقوق العباد کے کہ حقوق العباد جب تک بندے نہ معاف کریں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو رد نہیں کرتے، بس اس کے سوال مانگنے کی دیری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں جب تک حرام چیز کو نہ مانگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے حدیثوں میں آیا ہے کہ اس دن میں جو سب سے بہترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بیان کیا ہے، جمعہ تو فرض ہے یہ تو پڑھنا ہی پڑتا ہے، شہر میں اس جمعے کے بغیر چارہ نہیں ہے، بغیر عذر کے اگر بندہ نہ پڑھے تو بندہ گنہگار ہوگا، اور لگاتار اگر 3 جمعے چھوڑ دے تو اس کے دل میں سیاہ دھبا بدبختی کا ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے جمعہ تو فرض ہی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کی عظمت پانے کے لیے جو کثرت سے آپ نے اپنی امت کو پیغام دیا وہ یہ کہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اکثروا علیہ، کہ کثرت سے من الصلاۃ یوم الجمعۃ، کثرت سے جمعے والے دن میرے اوپر درود شریف بھیجا کرو، اس دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ فإنہ یوم مشہود، کیوں؟ وجہ کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے، اس دن ہر کوئی حاضر ہوتا ہے، فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، یشہد الملائکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس دن فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ایک اور عقیدہ پختہ کر دیا اپنی امت کے ذہنوں میں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا کے اندر ہوں تو تمہارا درود مجھے پہنچے گا، یا دور سے پڑھو گے تو نہیں پہنچے گا، جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، کوئی دنیا کے کسی کونے میں ہو کسی وقت بھی، اور خصوصاً جمعے والے دن جب مجھ پہ درود شریف پڑھے اس کا درود شریف مجھ پر پیش ہوتا ہے، إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، اس کا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ درود شریف پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اس وقت تک میری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس بندے کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے، درود میری جانب مجھے پیش کیا جاتا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اس کے سلام کا اسے جواب دے رہا ہوتا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں، حتیٰ یفرغ، جہاں تک کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے درود پڑھ کر۔ قلت بعد الوفات، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد بھی اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد بھی آپ پر درود شریف پڑھا جائے گا تو آپ درود شریف پڑھنے والے کو دیکھیں گے، اس کا درود آپ کے سامنے پیش ہوگا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ بعد الوفات، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، میرے امتیوں یہ یقین عقیدہ رکھو، یقین رکھو کہ انبیاء مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک دار سے دوسری دار کی طرف منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، مشکات شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، ابن ماجہ سے انہوں نے نقل کی ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجساد کو حرام کر دیا ہے، وہ انبیاء کے اجساد کو نہیں کھا سکتی۔ فنبی اللہ حی یرزقو، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور قبر میں اسے رزق دیا جاتا ہے، وہ اسی طرح رزق کھاتا ہے جس طرح دنیا میں رزق کھاتا ہے، وہ اسی طرح دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے دنیا کے اندر رہ کر دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اسی طرح امتی کی فریاد کو پہنچتا ہے جس طرح دنیا کے اندر امتی کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ یہ امتی کا کام ہے کہ اپنا تعلق نبی سے رکھے، اور جمعے والے دن حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ کثرت سے درود شریف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی رحمت ہمیں لپیٹ لے اور ہماری کامیابی ہو جائے اس میں۔ عید کی نماز اب چونکہ وقت ہو گیا ہے تو یہ اعلان سماعت کر لیں، عید کی نماز کل انشاءاللہ العزیز 7:30 بجے ادا کی جائے گی، اور عید میں چونکہ خطبہ بعد میں ہوتا ہے، نماز پہلے ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بعد میں پہنچ جائیں گے تو عید کی نماز میں پہنچنا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، اور عید کی نماز اگر قضا ہو جائے تو پھر اس کی قضا بھی نہیں ہوتی، رہ جائے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کسی اور جگہ پہ بندہ دوڑ کر پا لے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ٹائم پہ آئیں، ٹائم پہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک 7:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، خطبہ اس کے بعد ہوگا، تو یہ ٹائم پھر نوٹ کر لیں، 7:30 بجے کل انشاءاللہ العزیز عید کی نماز ادا ہوگی۔